احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورتوں کے تعارف کا اگلا پڑاؤ سورۃ الفتح۔ سورہ فتح کا تعارف کراتے ہیں کہ سورہ فتح مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 4 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن فتح کی بشارت دی گئی۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ فتح ہے۔ اس کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ بخاری شریف کتاب الفضائل القرآن۔ سورہ فتح کے اندر مضامین کو دیکھتے ہیں تو اس صورت میں صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ یہ صلح مکہ مکرمہ کی فتح کا پیش خیمہ ہے اور اب مسلمانوں کو کفار پر مکمل غلبہ حاصل ہونے کا وقت قریب ہے۔ اس کے علاوہ بھی صورت میں مختلف چیزیں بیان کی گئی کہ فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس مہم سے مسلمانوں کو عظیم کامیابی اور جنت حاصل ہوگی، اور یہ مہم ان منافقوں کے لیے اللہ کے غضب اور اس کی لعنت کا سبب بنی جنہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بدگمانی کی کہ وہ مسلمانوں کو موت کے منہ میں لے جا رہے ہیں، اور اب ان میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے گئے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ منافقوں کی صفات کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ جو مسلمان اندھے، لنگڑے اور بیمار ہیں وہ اپنے اس عذر کی وجہ سے جہاد میں شامل نہ ہو سکے تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ حدیبیہ کے مقام پر بیعت کرنے والے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو رضا الہی کی بشارت دی گئی اور مسلمانوں سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر کفار سے جنگ کے بجائے صلح ہونے میں مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا وہ بیان کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی تصدیق اور اس کی تعبیر میں تاخیر کی حکمت بیان کی گئی۔ اس صورت کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے سب دینوں پر اسے غالب کر دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام آپس میں نرم دل ہیں جبکہ کافروں پر سخت ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے مغفرت اور عظیم ثواب کا وعدہ بھی فرمایا گیا۔ سورہ فتح کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کی کیفیت بتائی گئی کہ جب کفار سے مار کا آرائی ہو تو انہیں قتل کیا جائے، اور جو قتل ہونے سے بچ جائے انہیں قید کر لیا جائے، اور سورہ فتح میں اس کیفیت کا نتیجہ اور ثمرہ بیان کیا گیا کہ اس طرح کرنے سے مدد اور فتح حاصل ہوگی۔ اسی طرح دوسری مناسبت ایک یہ بھی ہے کہ دونوں صورتوں میں مسلمانوں، مشرکوں اور منافقوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت سورہ حجرات۔ سورہ حجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن، اس صورت میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ حجرات کا معنی حجرے اور کمرے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الحجرات ہے۔ اس کا مرکزی مضمون اگر دیکھیں تو اس میں متعدد امور میں مسلمانوں کی تربیت فرمائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کی ابتدا میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے خصوصی آداب بیان کیے گئے، اور جو لوگ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں انہیں بخشش اور بڑے ثواب کی بشارت دی گئی۔ مسلمانوں کو معاشرتی آداب بتائے گئے اور ان کی اخلاقی تربیت کی گئی کہ تحقیق کیے بغیر کوئی خبر قبول نہ کریں، کسی مسلمان کے بارے میں یہ بدگمانی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں اور کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دی جائے، اور اگر صلح نہ کریں تو ان میں سے جو گروہ باطل پر ہو تو اس کے ساتھ جنگ کی جائے یہاں تک کہ وہ راہ راست پر گامزن ہو جائے۔
اس صورت کے آخر میں اپنے ایمان کا احسان جتلانے والوں کو یہ سرزنش کی گئی کہ وہ یہ بتایا گیا کہ کسی کا اسلام قبول کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اسی طرح حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر وہ دین کے کسی کام میں شک نہ کرے اور اپنی جان مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے۔ سورہ حجرات کی اپنے سے ماقبل سورہ فتح کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ فتح میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں بیان ہوا اور سورہ حجرات میں باغیوں کے ساتھ جہاد کرنے کے بارے میں بیان ہوا۔ ایک دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان اور مقام و مرتبہ واضح کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور کی بارگاہ، اب بھی حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کے جو آداب بیان ہوئے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں باادب حاضری نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ